تو پھر سمجھ جائیں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی پہلے دھنائی ہوگی. ہاں ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہاں یہ بندہ اس میں مولانا ہم کو کہہ کے چلے گی اپنے نام نے, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. اتنے دھنے جائیں گے مولوی نا سب سے پہلے کہ چھٹی کا دودھ یاد آئے گا حضرت. ہاں جو جتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جو جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے سپیریئر پراڑی کا نام حضرت انسان ہے. کائنات میں کمانے والی قوم کا نام حضرت انسان ہے. انسان کے علاوہ کوئی مخلوق کماتی نہیں ہے. کیا سمجھ گئے؟ چڑیوں کو دیکھیے کتنے رنگ برنگی چڑیاں ہیں, اتنی چھوٹی سے لے کر کے اتنی موٹی تک. مچھلیوں کو دیکھیے ماشاءاللہ, مگرمچھ, ہاتھی, گھوڑے, کتے, بلی, کیڑے مکوڑے. اور اب جب سردی کا موسم آتا ہے اور کوئی ٹیوب لائٹ جل جائے نا, اللہ اکبر کتنے قسم کے لوگ تشریف لاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے, اتنے چھوٹے, اتنے سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹے حضرت. ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے, دوربین سے دیکھیں تو بھی ان کے رخ زیبا کی زیارت نصیب نہ ہو. اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے, لال, پیلے, گلابی, بیگنی. وہ بھی کھاتے ہیں نا, کماتے نہیں ہیں. اللہ نے سب کو بنایا. جتنے پارٹ آف باڈی ایک ہاتھی میں اتنے ہی سامان اس چھوٹے سے کیڑے میں بھی. کیا رب کی شان بے نیازی ہے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے. کیف تکفرون باللہ. نہیں, بالکل تقریر میں میرے نعرہ نہیں, صرف سنیے. میں تقریر جمانے نہیں آیا ہوں, تقریر سمجھانے آیا ہوں. اللہ بڑی شان کا مالک ہے. سارے کے سارے جانور سب کو اللہ روزی دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اگر ہم اس کے وفادار بن جائیں کیا ہمیں نہیں کھلائے پلائے؟ جب ہم اپنی اماں جان کے پیٹ میں تھے تب بھی رب نے ہمیں کھلایا پلایا. ہم پیدا ہوئے, پیدا ہوتے سے پہلے ہی اللہ نے ماں کے پستان میں دودھ کی نہر جاری کر دی ہمارے وجود مسعود کے لیے. جو اللہ اتنا شفیق, اتنا کریم ہم پر ہے, ہم کیوں نہیں اس کی دہلیز کرم پر اپنے آپ کو حاضر کر کے رب کی بارگاہ کرم میں اس جبین نیاز کے مچلتے ہوئے سجدوں کو لٹاتے ہیں. رب فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اپنے رب کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مرے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا. کیا رب فرماتا فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے. ثم یمیتکم, ہم تمہیں ماریں گے. ثم یحییکم, پھر تمہیں ہم زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر تیرے کو پلٹ کر میری بارگاہ میں حساب دینے آنا ہے. کوئی مائی کا لال جو اللہ کو حساب دے کے پار نکل جائے؟ جس کے کاروبار کی سیٹنگ نہیں بیٹھتی ہے وہ 1,50,000 روپیہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دے کر کے الٹے سلٹے کاغذ بنوا لیتا ہے. مطمئن کرنے کے لیے. کیا آپ نے یہ بھی سوچ رکھا ہے ادھر بھی ہماری دھپل بازی چل جائے گی؟ جھوٹ بول کے اللہ کو مطمئن کر لیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا الرحمن علی العرش استوى, اللہ کرسی عدالت پر حشر کے میدان میں استوا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ جتنے دنیا میں سٹھیائے ہوئے سینٹ نہیں گھومتے ہیں, تھوڑا پیسہ آتا ہے تو یہ ٹنکی تھوڑی بڑھ یوں چلتا بیٹا تاکہ گاؤں والے ہی جان لیں کہ یہ پگلا گیا ہے کبھی. اچھا, جس کے پاس پیسے پہلے نہیں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سننی ہوتا ہے, اور تھوڑا پیسے آنے لگتے ہیں تو کیا کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سننی بھی ٹھیک ہے, وہاں بھی ٹھیک ہے.
حلوہ بھی ٹھیک ہے، گوبر بھی ٹھیک ہے، ایسا کوئی ملے سمجھ جاؤ یہی خبیث ٹھیک نہیں ہے. ہاں بھئی یہ تو حلوہ ٹھیک ہوگا یا گوبر ٹھیک ہوگا. اور جس کی طبیعت شریف ٹھیک ہے وہ حلوہ ہی کو ٹھیک کہے گا. ہاں تو وہ تھوڑا سیکولر ہو جاتے جی. ہم کیسے کسی سے برا بنے؟ نبی کے غداروں سے دوستی کرنا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے. دوستی کرو نبی کے دوستوں سے اور دشمنی کرو تو نبی کے دشمنوں سے. الحب للہ والبغض للہ. دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو کسی سے، دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو. تو جو لوگ پگلا جاتے ہیں نا، بلڈنگ بنا لی، کوٹھی بنا لی، فارچونر لے کے آ گئے، یا پردھان جی بن گئے، سرے پنچ صاحب بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، منسٹر بن گئے، بی ڈی سی بن گئے ممبر. بی ڈی سی ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہی ہوتا ہے. تو جانتے ہیں کیا رہتے ہیں؟ بڑا فارم میں رہتا بیٹا اور سمجھتا ہم ہیں ہم. اللہ نے دیر نہیں لگتی ہے اوقات بلوانے میں. ہاں جو پگلائے پھرتے ہیں نا، جب حشر میں اللہ کرسی عدالت پہ استوا فرمائے گا تو رب فرمائے گا لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر پگلا کے گھومنے والوں، اپنی کوٹھی کی باہر دکھانے والوں، گاڑیوں میں گھومنے والوں، مرسڈیز میں چلنے والوں، بولو بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم. فرمایا گیا ساری زبانیں گنگ ہوں گی، کوئی بولنے کی ہمت نہیں جٹا پائے گا، سب طرف سناٹا ہوگا. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج قہر کرنے والے رب کی بادشاہت ہے. دنیا میں کسی ایم ایل اے سے، ایم پی سے، منسٹر سے، مکھیا منتری سے ملنے کا ٹائم لوگ لیتے ہیں 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ. تو ہو صاحب اس کو ایلبم بنا کے رکھ دے. ڈاکٹر بلند شاہ ظفر اللہ خان صاحب، یہ دیکھیں نا ہمارا ایم ایل اے کے ساتھ فوٹو ہے، یہ منسٹر کے ساتھ ہے. کوئی جنت کا ٹکٹ ہے کیا؟ اور دنیا کے ان پاگلوں سے چند منٹ مل جانے پر پگلا جانے والے لوگوں، آؤ تمہیں ہم وہ دربار بتاتے ہیں جہاں پر اسپیشلی طور پر احکم الحاکمین نے، بادشاہ اعظم نے، قادر مطلق نے، ساری دنیا کے بادشاہ جس کے دربار میں کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ رب فرماتا میرے بندو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، میں نے اپنی طرف سے 5 وقت دے رکھا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس 5 وقت میں مجھ سے بات کرنے آ جایا کر. اور پھر بھی تیرا دل نہیں بھرتا ہے تو جب تیرا جی چاہے مصلی بچھا اور مجھے یاد کر، میں تیرے سے بات کرنے کو تیار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب سے بات کرتے ہیں؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال. ایسے پگلائے پھرتے ہیں کمائی کے چکر میں، کمانا کمانا کمانا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. روزی محنت سے نہیں ملتی ہے، روزی مقدر سے ملتی ہے، مقدر سے. اگر محنت سے روزی ملتی نا جناب تو اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ محنت کرتا ہے اس کو مالدار ہونا چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں مزدور کے سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے، شام کو دہاڑی 3، 4، 500 روپے پاتا ہے، اور سیٹھ مہودے مرسڈیز کار میں گھومتے ہیں، ایسی کی تیسی میں رہتے ہیں، ایک ڈھیلے کا کام نہیں کرتے ہیں، روپیہ وہ اکٹھا کرتے ہیں. اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے، مگر روزی مقدر سے ملتی. میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ.
اگر اللہ بغیر اندازے کے روزی بانٹنا شروع کر دینا تو زمین کا نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا. بندے جتنی تیری قدر ہے اسی کے مطابق ہم رحمت کا نزول کرتے ہیں. آؤ آؤ پوچھو اللہ سے روزی کون دیتا ہے, کون ذمہ دار ہے روزی کا. اٹھائیے قرآن مقدس 12واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والا ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے جس کی روزی رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. کہاں دینا ہے, کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا, یہ سب قرآن میں موجود ہے. تو پھر کیوں پریشان ہو؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اور اب سے پوچھ لیتے ہیں. اٹھائیے قرآن مقدس 17واں پارہ. میرا رب فرماتا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. او لوگو اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو. اگر میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جب خود دے نہیں پڑھتا مردو تو بیوی بچوں کو کیا حکم دے گا وہ؟ اور صبح 9 بجے تک سوتا, نہ پڑھنے سے مطلب, نہ لکھنے سے مطلب, کوئی مطلب پڑھائی لکھائی سے نہیں. یعنی کہ 2% کوالیفیکیشن ہے مسلمان کے پاس, only 2%. اور شاید اسی وجہ سے 2% ہی بھاگیداری ہماری حکومت کے اندر. جبکہ حکومتیں پریشان ہیں, وہ باضابطہ دیواروں پہ ہورڈنگ لکھتی ہیں, انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک, گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے, ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی, مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی. اس کے باوجود بھی ہم سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے. مولانا جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر, لائر, انجینئر یہ سب پاگل لوگ. اور ڈاکٹر, انجینئر, لائر جو اتنے مولانا سب پاگل ہیں. اس طرح کی سوچ رکھنے والے میرے نزدیک دونوں پاگل ہیں. یہ دونوں مل کر کے اپنی ذمہ داری نبھائیں. اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے, اس حیثیت سے دین کی خدمت کیجیے. اللہ نے آپ کو لائر بنایا ہے, اس اینگل سے آپ دین کی خدمت کیجیے. اللہ نے آپ کو انجینئر بنایا ہے, اس اینگل سے خدمت کیجیے. آپ کسان ہیں, اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے. آپ ٹیچر ہیں, اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے. کوئی آدمی گھاس سلتا ہے, اس ڈھنگ سے کرے. رکشہ چلانے والا اس ڈھنگ سے کرے. مولانا صاحب ہے تو آپ اپنے حساب سے کام کیجیے, اپنے حصے کا کام کیجیے. آبجیکشن کرنا چھوڑ دیجیے اور دماغ شریف کی نسوں کو ٹھیک ٹھاک رکھ لیجیے, ورنہ اس کے پھٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اس کو برین ہیمریج کہتے ہیں. اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے بہت کم لوگ بچ کے آتے ہیں. جیسے لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں جو ڈاکٹر جو گئے ہیں اسپتال نہ, ان میں سے کوئی بچ کے نہیں آیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں. تو عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں, پڑھیے اور اللہ اپنے رب کے مخلص بندے بن جائیں. اللہ کا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا. لیکن کتنا ہی مال آ جانے کے بعد ہائے اللہ اور آ جائے, اللہ اور آ جائے, اللہ اور آ جائے. دے بے ایمانی, دے لوٹ کھسوٹ. ابھی مردود کو دیکھا ہے کو میں نے, کوئی 2 ہفتہ 15 دن کی بات شاید, ہاں 15-16 دن کی. باپ مر گیا اس کا, تو اپنے ابا کو دفنا کیا گیا. تو بڑکا جو لڑکا تھا اس لڑکے نے جانتے ہو کیا کیا حضرت, اپنے بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گیا, وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا اور قبر کھودا اپنے ابا کی, مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگا رہا ہے. کتنے خبیث ذہنیت کے یار. بھائیوں کا حق ڈاکہ ڈال کر کے کھا جانے والے لوگوں, کیا تم نے یہ سمجھا ہے حساب کا کوئی دن نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے زندگی کا حساب نہ دے لے کہ کیسے گزاری ہے زندگی, تب تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
جنت میں کوئی بائی پاس رستہ نہیں جاتا ہے کہ ادھر کا بند ہوگا ادھر سے بھاگ چلے جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے.